Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है. ये एक शॉर्ट वीडियो होगी. अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा. मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ. टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा. हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें. बहरहाल ये तो मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा. लेकिन अगर इसमें से कोई भी चीज़ आपसे नहीं मैच करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है. तो लेट्स सी आज का मैसेज ऑफ द डे. हाई प्रीस्टेस, पाइसीज, टू ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस. ओके, एंड टू ऑफ सॉर्ड्स. ठीक है जनाब. सिर्फ कप्स 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 ही आ रहे हैं. अच्छा जनाब, ये मुझे आपके किसी प्रपोज़ल को आते हुए कोई ऐसा पर्सन जिसने आपको पास्ट में डिच किया, आपको काफ़ी यूज़ किया है, यस, या आपके एक्स लग रहे हैं, या कोई एक ऐसा पर्सन जिसने आपको बहुत ज़्यादा फिज़िकली अब्यूज़ किया, फिज़िकली यूज़ किया, अफेयर का लारा दिया, लारा लप्पा देकर जो है वो आपको इस्तेमाल करता रहा. अफेयर के नाम पर, मोहब्बत के नाम पर आपसे तमाम चीज़ें अवेल करता रहा, फिर बड़े बुरे हालात में आपको छोड़ के गया. नाउ अभी आपने इससे बहुत कम्युनिकेट करने की, कांटेक्ट करने की, इनफैक्ट ढूंढने की आपने इसको कोशिश की, बट ये आपको काफ़ी इमोशनल ट्रॉमा देकर गया है. अपनी लाइफ की आपको लाइफ सेटल करना, लाइफ को मल्टीपल ऑप्शंस में इंगेज करके अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल हो गया था. एंड देन यू फाइनली वॉकड अवे. वो पर्सन भी वॉक अवे कर गया, आप भी वॉक अवे कर गए, और अभी आपकी एनर्जी जो है ओवरऑल वो एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड की है. बिकॉज आप जब कभी भी आगे मूव ऑन करने का सोचते हैं तो आप जो है वो कन्फ्यूजन में आ जाते हैं. आपकी ओवरऑल एनर्जी में एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन है, और आप हर दफ़ा दो मामलात में जो है वो अटक जाते हैं. फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं आप इस वक्त, और फ़ैसला क्यों नहीं ले पा रहे हैं उसकी वजह यह है कि कुछ चीज़ें कुदरत ने आपके ऊपर आज अनफोल्ड की हैं. एक दो दिन में आपके साथ कुछ ऐसी हैपनिंग हुई होगी कि आपका पर्सन जो आपको डिच करके छोड़ के गया, क्योंकि मैंने पूरा कॉन्टेक्स्ट जो है मैंने यहाँ से आपकी ओवरऑल एनर्जी का देखा है कि आप क्यों कन्फ्यूजन में, आप क्यों ऐसी जगह पर खड़े हुए हैं जहाँ पर आपको सिलेक्शन करना मुश्किल हो रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ. तो उस स्टेट में जो है वो मसला ये आ रहा है कि आपके ऊपर कोई चीज़ अनफोल्ड हुई है, यानी कि आपको किसी हकीकत का पता चला है विद द हाई प्रीस्टेस. और वो हकीकत ये है कि जैसे कुदरत ने आपके हक़ में फ़ैसला कर दिया हो कि अच्छा चलो ठीक है, जो कुछ भी पास में हुआ था अब ये हकीकत है तुम्हारे साथ. और वो हकीकत ये है कि आपको किसी ऐसे पर्सन ने जो है वो आपको कांटेक्ट किया है, या आपको अप्रोच किया है, या आपको प्रपोज़ किया है कि जिसने पास्ट में आपके साथ की गलतियाँ, या तो आप मूव ऑन अगर कर गए हैं इस पर्सन से जो यहाँ के एनर्जी में नज़र आ रहा है, अब आप जो है वो बाकायदा तौर पे ये सेंस कर सकते हैं कि अब मुझे फाइनली अपने लिए अपने आप को सेटल कर लेना चाहिए. आज आप अपने डिसीजन में जो है वो एक सोच लाते हुए नज़र आ रहे हैं कि अब मुझे फाइनली सेटल हो जाना चाहिए. जो हो गया पास में वो हो गया, अब मुझे इस प्रपोज़ल को रिफ्यूज़ नहीं करना चाहिए और मुझे अब सेटल हो जाना चाहिए. तो लेकिन आप कुछ चीज़ों को जानना चाहते हैं, आपके फ़ैसले में अभी अभी हद्दुल इम्कान जो है वो नहीं है चीज़ें कि बिल्कुल फ़ाइनल होने की इनमें अभी पॉसिबिलिटी नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास्ट से ही कोई आ गया है तो आप मज़ीद उसको जानना चाहते हैं,
آپ ٹائم دینا چاہتے ہیں، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ اب یونین میں آ گئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے اب یونین میں آئے ہیں تو اب شادی ہو جانی چاہیے۔ کوئی پرسن ہے جو پاسٹ میں آپ کے رہا ہے، وہ مستقل آپ کو جو ہے وہ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ پلٹ کے واپس آیا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ پلٹ کے واپس آیا ہے۔ تو آج کے میسج آف دا ڈے میں اگر یہ سینیریو صرف لو کانٹیکسٹ میں نہ دیکھا جائے، جنرلی دیکھا جائے، تو جو لوگ میرڈ ہیں ان کو اپنے پارٹنر سے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ جاننے کی جستجو ہو رہی ہے کہ وہ ان کی لائف میں کسی اور کی ایگزسٹنس کو جاننا چاہتے ہیں، اور جو لوگ سنگلز ہیں وہ ڈیفینیٹلی اپنے پارٹنر کے شادی کے معاملے کو کنسیڈر کر رہے ہیں، بیکاز کوئی بات ایک ایسی پتہ چلی ہے یا وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اب ان کو اپنی ریسنٹ اسٹیٹس کو جو ہے وہ چینج کر لینا چاہیے۔ لیکن اوور آل جب کبھی بھی یہ فیصلہ ہوتا ہے تو اس فیصلے کے اندر کنفیوژن آ جاتی ہے کہ یار یہ کروں یا نہ کروں، پہلے یہ کر لوں اور یا پہلے یہ کر لوں، یہ مجھے کرنا چاہیے یا مجھے نہیں کرنا چاہیے، کیا مجھے آنکھ بند کر کے بھروسہ کر لینا چاہیے یا نہیں۔ ورنہ یہاں پر اگر میں اس آپ کی اوور آل انرجی کو ہٹا بھی دوں، کیونکہ وہ ہو سکتا ہے کسی نہ کسی کے بہت سارے دوسرے لوگوں کی انفلوئنس کا نتیجہ ہو، لیکن یہاں پر اگر میں دیکھوں تو آپ جس چیز کو بہت خاموشی سے سائلنٹلی بہت دنوں سے آبزرو کر رہے تھے، جس چیز کو آپ چاہ رہے تھے کہ یہ آپ کی لائف میں ہو جائے، وہ تقریباً 80% ہوتی ہوئی آج نظر آ رہی ہے، آج یا کمنگ ڈیز میں آپ کا یونین ہو گیا ہے۔ اگر آپ کسی ایکس کا ویٹ کر رہے تھے، یا پھر کوئی ایسا پرسن آ گیا ہے جو آپ کی میرٹ لسٹ کو جو ہے وہ میٹ کرتا ہے، اور آپ فائنلی اس سے سیٹل ہونے کا پلان کریں گے۔ آج آپ کا کوئی ایسی جگہ سے بھی پروپوزل آ سکتا ہے فیملی میں، یا جو کہ جس کو آپ کی فیملی پہلے سے جانتی ہے، اور آپ کو لگے گا کہ چلو ٹھیک ہے اس کو ریکنسیڈر کر سکتے ہیں۔ ادروائز اوور آل اگر ریلیشن شپ کانٹیکسٹ میں اور فیملی کانٹیکسٹ میں اور پروپوزل کانٹیکسٹ میں اگر میں نہیں دیکھوں تو کچھ چیزیں آپ کے اسٹیٹس کو لے کر اچھی ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں، بٹ وہی والی بات ہے کہ آپ کے پاس جب فیصلہ کرنے کی باری آتی ہے تو آپ جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی چیز آپ کو اپنے ریلیشن شپ کے کانٹیکسٹ سے ریویل ہوتی ہوئی نظر آئے گی، انفولڈ ہوگی، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یار میں اپنی زندگی کو لے کر جو فیصلہ کرنا چاہ رہی ہوں یا چاہ رہا ہوں وہ حقیقت میں کیا ہے، مجھے یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، مجھے اس پرسن کو کنسیڈر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، کیا اس کے ساتھ کمٹمنٹ میں آنا یا شادی کرنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ تو آپ اس کے سوالات میں کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ کا اسٹیٹ آف مائنڈ ایسا ہے۔ اگر اس کے علاوہ کچھ اور ہوتا، خالی یہ کارڈ آتا، تو دیٹ مینس کہ آپ ایک سچویشن سے موو کر کے اب اس فیصلے کی طرف آ گئے ہیں، لیکن آپ یقیناً کسی ایک ایسے انسان کے لیے سوچ رہے ہیں جو آپ کو آلریڈی ماضی میں ایک لیسن دے چکا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج کے میسج میں آپ کے لیے یہ ایک صورتحال رہے گی، اور یہ آپ کی ریگولر لائف سے بھی کوئی پرسن ہو سکتا ہے جو کہ کہیں نہ کہیں چلے جانے کا فیصلہ کر چکا تھا، پھر پلٹ کر واپس آنے کی بات ہے، تو تھنگز لائک دیٹ۔ ٹھیک ہے، لیٹس سی مور کیا انفلوئنس رہے گا۔ نمبر 3، اٹ ول ورک آؤٹ سون۔ آپ جو بھی اسٹیٹ آف فائنلائز ڈیسیجن کرنے میں ہیں وہ جلد سے جلد ود ان 3 days یا ود ان 3 weeks، میکسیمم 1 مہینہ بھی نہیں لگے گا، اور آپ اس کو ریزالو کرتے ہوئے نظر آئیں گے، بیکاز 2 اور 2 ہے تو ڈبل 2 کا مطلب ہوتا ہے یہ کہ آپ ویسے بھی اینجلس کے تھرو پروٹیکٹڈ ہیں۔ آپ جو بھی اس وقت فیصلہ کر رہے ہیں اس میں آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کو میکسیمم ہیلپ جو ہے وہ انٹیوشنس کی بیسس پر یا اسپرٹ گائیڈ سے مل رہی ہے۔ آپ اپنا ربط اللہ سے بڑھائیں تو خدا تعالیٰ آپ کو فیصلہ کرنے کی سخت بھی دے گا، ہمت بھی دے گا، حوصلہ بھی دے گا، اور نظریہ بھی دے گا۔ تو یہ جلدی ہو جائے گی چیز، جو بھی ہونی ہے، جو بھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے وہ جلدی ہو جائے گا۔ اٹ ڈیپینڈس کہ آپ خود کتنے کلیئر ہیں، میکسیمم 3 دن یا پھر بہت ہوا تو 3 ہفتے، اور یہ آپ کے سامنے جلدی آ جائے گا۔ اٹ ول ورک آؤٹ سون، جو بھی فیصلہ آپ کریں گے وہ جلد سے جلد آپ کے سامنے آ جائے گا۔ لیٹس سی کس اینجل نمبر سے کیا افرمیشن آ رہی ہے۔ آئی ایم لمیٹلیس، ویری نائس۔ آپ بالکل اسکریچ سے اسٹارٹ کرنے والے ہیں۔ آپ اپنی لائف میں جو ایکسپیرینس ہونا تھا، جو کچھ بھی ملنا تھا وہ ہو چکا ہے، فیس کر چکے ہیں، بیئر کر چکے ہیں، بہت سارے ایکسپیرینسز گین کر چکے ہیں۔ اب آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں
آپ بالکل اسکریچ سے بگن کر رہے ہیں. دیر از نو بگننگ اینڈ نو اینڈ, آل از انفینٹ. اٹ از ٹائم ٹو ڈیولپ یور اسپرچل سائڈ. میں نے کہہ دیا تھا اسپرٹ گائیڈس کی طرف سے, یو آر گیننگ نیو سائٹ اینڈ انڈرسٹینڈنگ آف بوتھ گاڈلی اینڈ ارتھلی تھنگس. آئی تھنک اس کو دوبارہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں نے کہا تھا کہ اگر آپ اپنے اللہ سے رب پڑھائیں گے تو خدا تعالیٰ آپ کو سخت دے گا, ہمت دے گا, آپ کو آگاہی دے گا, نظریہ دے گا. اور یہ ٹائم ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈیولپ کریں دونوں پیٹرن پر. جو تجربہ آپ کو ہو چکا ہے کسی انسان کی فارم میں, اس کے لیے بھی فیصلہ اگر آپ کریں گے تو بھی آپ کو دنیاوی اور دونوں معاملات دیکھنے کی ضرورت ہے, روحانی طور پہ بھی اور دنیاوی طور پہ بھی. اور اس وقت آپ کو ڈیولپ ہو جانا چاہیے, بیکاز جب انسان, یہ بات یہاں پر کیوں آئی ہے, جب انسان کو دنیا سے سب سے زیادہ تجربے مل جاتے ہیں نا, پھر اس کی پریکٹسز شو کرتی ہیں کہ اس نے لیسن لیا ہے یا نہیں لیا. اگر آپ کوئی سبق نہیں سیکھتے اور اپنی زندگی کو اسی طرح رگڑا دیتے رہتے ہیں اور ویسے ہی بیوقوفانہ فیصلے کرتے ہیں, تو اس کا مطلب آپ لائف سے کچھ نہیں سیکھ رہے, آپ صرف لائف کو فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں. تو یہاں پر جو بات ہے وہ یہی ہے کہ یہ ہائی ٹائم ہے آپ کا کہ آپ اپنے آپ کو دونوں اینگل پر ڈیولپ کریں, اسپریچولیٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی, تاکہ اللہ سے آپ کا ربط بڑھے. آپ کو کوئی فیصلہ کرنا ہو تو آپ کی یہ کنڈیشن نہ ہو, اور دنیاوی طور پر تاکہ لوگوں کو آپ صحیح سے ڈیل کر سکیں. اگر آپ لوگوں کو اسی طرح ڈیل کریں گے جس طرح وہ آپ سے ڈیل ہونا چاہتے ہیں, تو پھر کبھی بھی گاڑی کا انجن یا اسٹیئرنگ جو ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہوگا. تو آپ کو اپنے آپ کو لمٹ لیس کرنا ہے کہ آپ کی سوچنے کی بھی کوئی حد نہیں ہے, آپ کتنی دور تک سوچ سکتے ہیں. اور فیصلہ کرنے کے لیے بھی آپ جب چاہیں تب, جب آپ چاہیں تب آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کے لیے آج کی افرمیشن ہے. الحمدللہ, آئی ایم ہیپی, آئی ایم بلیسڈ, آئی ایم کانفیڈنٹ اینڈ آئی ایم لمٹ لیس. ٹھیک ہے, اپنا بے حد خیال رکھیے گا. بائے بائے.